مسجد میں نہ جائیں. اور اگر امام صاحب پوچھ لیں تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. امام صاحب پوچھ لیں بھائی فجر میں نہیں آئے کہاں تھے تو ہم ناراض ہوتے ہیں. امام نے میری بے عزتی کر دی, 4 لوگوں کے بیچ رسوا کر دیا. امام صاحب اگر ایک ٹائم نہ رہیں تو ایسے لوگ جو جمعے کی جمعے جاتے ہیں وہ ہنگامہ مچا دیتے ہیں. امام کے بچے نہیں ہیں, امام کی رشتہ داری نہیں ہے, امام کی سسرال نہیں ہے, امام کی ددیال نہیں ہے, امام کی ننیحال نہیں ہے, امام کا کون نہیں ہے, امام کے چچا بھی ہیں, امام کے تاؤ بھی ہیں, امام میرے تمہارے طرح آدمی ہے. مجھے بتاؤ کہیں کوئی مر جائے گا تو امام کو جانا پڑے گا یا نہیں جانا پڑے گا؟ کہیں کوئی پیدا ہوگا تو امام کو جانا پڑے گا یا نہیں جانا پڑے گا؟ کہیں کسی کو تکلیف ہے, کہیں کسی کی طبیعت اچھی ہے, کہیں کسی کی خراب ہے, 1000 ذمہ داری امام کے ساتھ ہوتی ہیں. اگر 1-2 دن امام غیر حاضر رہ جائے تو لوگ بے وجہ اس کا حساب کرنے پہ تل جاتے ہیں اور پھر امام کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے 2 امام ہونے چاہیے مسجد میں, ایک امام ہونا چاہیے, ایک نائب امام ہونا چاہیے. امام صاحب اگر کام سے چلے جائیں تو نائب امام ان کا کام انجام دے سکے. اماموں کی تنخواہ بڑھاؤ. اب ایک دم تو بڑھا نہیں سکتے, میں ایک ترکیب بتاتا ہوں اور پھر حضرت مفتی صاحب کو آواز دیتا ہوں. ترکیب یہ ہے کہ جب جمعے کے دن امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں, مطلب تقریر کرتے ہیں یا نعت شریف پڑھتے ہیں, مسجد میں جتنے لوگ جاتے ہیں اگر صرف 10 روپے سے امام صاحب کا مسافہ کر دیں گے تو قسم خدا کی آپ کے پاس سے 10 روپے جائیں گے, میری مسجد کے امام صاحب کے پاس ہزاروں روپے اکٹھے ہو جائیں گے. امام صاحب کے بچے کھائیں گے, ان کے دل سے دعا نکلے گی. دیکھو اگر اماموں کی تنخواہ کم ہوتی ہے تو نمازیں خراب ہوتی ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. امام صاحب کی تنخواہ 4000, بیوی کی دوا چل رہی ہے 3000 روپیہ مہینہ کی, 100 روپیہ روز اس کی بیوی کی دوا چلتی ہے. اب کتنے روپے بچے اس کے پاس؟ 1000. اس میں گیس سلنڈر بھی ہے, اس میں تیل بھی ہے, اس میں نمک مرچ بھی ہے, اس میں دال چینی پتی بھی ہے, سب دنیا بھر کے خرچے. آپ غور کیجئے, اب امام صاحب مسجد کے مصلی پہ کھڑے ہیں نیت باندھے ہوئے نماز کی, اب پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اب سبحانہ جب ختم ہوا تو امام صاحب من میں سوچ رہے ہیں یار کوئی مر بھی تو نہیں رہا ہے, یار کسی کی شادی بھی تو نہیں ہو رہی ہے, نکاح پڑھانے کے لیے مل جاتا. امام صاحب کھڑے ہیں مصلی پہ سوچ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں 40واں, کھڑے ہیں مصلی پہ پڑھا رہے ہیں نکاح. قسم خدا کی اگر تم لوگوں نے اپنے امام کی تنخواہیں معقول رکھی ہوتی تو تمہارا امام جہاں ہوتا امام کی نیت بھی وہی ہوتی, تمہارا امام جہاں ہوتا امام کا دل بھی وہی ہوتا, تمہارا امام جہاں ہوتا امام کا خیال بھی وہی ہوتا. اماموں کی تنخواہیں بڑھاؤ, ملا کرو, ہر ہفتے معمول بنا لو. جب تم کماتے ہو ہزاروں کماتے ہو, معمول بنا لو, یا 500 روپے دوں گا مہینے میں تم کو تنخواہ ملے 10,000, مہینے میں تم کو تنخواہ ملے 15,000, 8,000, 8,000 میں سے 100 روپے چپکے سے جاؤ امام صاحب سے مسافہ کر کے آ جاؤ. اگر بستی میں 100 گھر ہیں سب کے سب 100 روپے سے مسافہ کریں گے, حساب جوڑ آپ لینا روپے کتنے ہو جائیں گے, امام صاحب کا کام ہو جائے گا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں اتنا بڑا امام, کبھی تم نے سوچا تم لوگ اپنے بستر پہ سوتے رہتے ہو فجر کی نماز کے وقت, تمہارا امام تمہاری بستی کی مسجد کے مصلی پہ بیٹھ کے تمہارے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے, یا اللہ میری بستی پہ کرم فرما, یا اللہ اس بستی پہ رحم فرما, لوگوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما, عزت کی حفاظت فرما, دولت کی حفاظت فرما, آبرو کی حفاظت فرما. اور تم اسی امام کے پیچھے پڑے رہتے ہو جو تمہارے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے. ایک آدمی پڑا رہتا تھا بہت امام کے پیچھے, ایک دن پکڑ لیا امام صاحب نے, ابے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ بولا بالکل پڑھی ہے. امام صاحب بولے کیا رکعتیں پڑھی ہیں؟ بولا 10. کا فجر میں 10 ہو رہے, کہہ رہا چلو 15 مان لو. امام صاحب بولے 15 ہوتی فجر میں, کہہ رہا چلو 20 مان لو. امام صاحب بولے پٹ جائے گا, دماغ خراب مت کر. منہ لٹکایا ہوا گھر گیا, بیوی بولی کیسے منہ لٹکائے پھر رہے ہو؟ کہنے لگا رہے امام صاحب نے پکڑ لیا, بولے فجر پڑھی ہے؟ میں نے پڑھی ہے. انہوں نے رکعتیں پوچھ لی, میں نے 10 بتائیں, 15 بتائیں, 20 بتائیں, 25 تک پہنچ جا, مگر اتنا ہے کڑے امام ہے وہ بھی مانے ہی نہیں. تو بیوی کہہ رہی ہے تم بھی تو پاگلوں جیسی باتیں کرو, 4 بتا دیتے 4. تو کہہ رہا تو سچ میں ہی پٹوانے والے کام کر رہی ہے. جو امام ضدی امام 25 میں نہ مانا وہ 4 میں کیسے مان جائے گا؟ 25 میں مانا نہیں 4 میں مان جائے گا. پٹوانے والے کام کر رہی ہے. اماموں کے قریب آؤ, اماموں کا خیال رکھو. جب کھانا کھانے بیٹھا کرو امام کو فون کر لیا کرو, حضرت کھانا کھایا نہیں کھایا, آیا نہیں آیا, اگر آیا تو کیا آیا. اگر تمہارے گھر کوئی اچھی چیز بنا کرے امام کو پہنچا دیا کرو, امام کا خیال رکھا کرو. بال کاٹنے کی دکان ہے, امام سے بال ترشوانے کے پیسے مت لیا کرو. کپڑے سلنے کی دکان ہے, امام کے کپڑے فری سل دیا کرو. پوری بستی کا ایک امام ہے, کیا نہیں ہو سکتا؟ مشکل کام نہیں ہے, مشکل کام نہیں ہے.
एक इमाम के साथ अगर ये रियायत की जाए, कोशिश करो अपनी मस्जिद के इमामों को हज कराओ, उम्रे के लिए भेजो, सब मिलकर के कोशिश करो, तो कोई कर्रा काम नहीं है। मैंने बहुत कीमती वक्त ले लिया, आपसे भी मैं माफी चाहता हूं और मुफ्ती साहब से भी मैं माफी चाहता हूं, मिंबर शरीफ पे बैठे हुए तमाम लोगों से मैं माफी चाहता हूं। मेरे दिल की तमन्ना थी, मेरी आरजू थी, इमामों के बड़े बुरे हालात लोगों ने बना दिए। यही वजह है हमारे 50% मौलवियों ने अपना कारोबार शुरू कर दिया, इमामतें छोड़ दी, और इमामों के साथ ऐसे ही रवैया रहा तो कसम खुदा की तुम लोगों के बच्चों को अल्लाह और रसूल का नाम सिखाने वाले लोग मिलना मुश्किल हो जाएंगे, ऐसी हालतें पैदा हो जाएंगी। इमामों की कदर करो, इन लोगों से दीन जिंदा है, इन लोगों से इस्लाम जिंदा है, इन लोगों से हमारा मजहब जिंदा है। शायरों के कदमों पे 1-1 हजार, 2-2 हजार, 20-20 हजार, हमारी जमात में ऐसे ऐसे शायर भी हैं जो 2-2 नाते पढ़ने के 1-1 लाख लेते हैं। तकरीर करने वाले लोग ऐसे भी हैं जो 2.5-2.5 लाख लेते हैं। उनको एयर कंडीशन रूम चाहिए, किसी आम आदमी के मकान में ठहरेंगे नहीं, 5 स्टार होटल उनको कियाम करने के लिए चाहिए। हमारी कौम सब कुछ बर्दाश्त करती है, लेकिन जब निकाह का नंबर आता है और इमाम साहब कह रहे हैं 3,000 लूंगा, तो पूछे कौन सी किताब में लिखा हुआ है भाई 3,000 ही लोगे, इससे कम नहीं लोगे? और वो 3,000 में से भी 500 रुपए ले लेते हैं मस्जिद के लिए, 1,000 रुपए मस्जिद के लिए। शरीयत का मसला यह है, निकाह पढ़ाने में जितने पैसे मिलते हैं वो सबके सब इमाम निकाह पढ़ाने वाले के होते हैं। अगर जबरन उससे मस्जिद के लिए पैसे लिए जाएंगे तो लेने वाले लोग मैदान महशर में उसका कर्जा देने के लिए तैयार रहे। इमाम के साथ वो ज्यादती जो लोग कर रहे हैं, इमाम के नाम से उगाते हैं ईद में लोग पैसे, 40,000 50,000 इमाम साहब को दे दिए, 7,000 8,000 बाकी बचा लिए। अरे इमाम के नाम से उगाया, इमाम को दो, मस्जिद में और काम है, उसके नाम से कमाओ, उगाओ, इकट्ठे करो और मस्जिद में लगाओ। बहरहाल अल्लाह ताला माफ फरमाए, कोई भी शाखेर तमन्ना हरी नहीं होगी, तेरे बगैर बसर जिंदगी नहीं होगी। जो दूसरों को अंधेरे में देखना चाहे उसी के घर में कभी रोशनी नहीं होगी। मैं ये नहीं कहता कि नात पढ़ने वालों को मत दो, मैं ये नहीं कहता कि तकरीर करने वालों को मत दो। अगर इनको देना बंद कर दोगे तो हम लोगों के बच्चे कैसे पलेंगे? मैं कहता हूं इनको भी दो, मगर इनके साथ साथ अपने इमाम का भी ख्याल रखो। ये वो इमाम है जो तुम्हारे बाप का निकाह पढ़ाता है, तब आदमी जायज तरीके से पैदा होता है। अगर इसने बाप का निकाह ना पढ़ाया होता तो आदमी दुनिया में पैदा होने के बाद किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहता। आज मैं इज्जत से खड़ा हुआ हूं, ये मेरे मस्जिद के इमाम साहब की बदौलत है, उन्होंने मेरे बाप का निकाह पढ़ा दिया था।